everything to you. If you have a faith, you can get what you want. So this is your time. Let's sing all together. Only believe all things are possible. So now we are going to hear the tape message. You may be seated. So I hope that you will receive the lot of blessing by today's message. We shall hear the voice of God through his prophet, Brother William Marion Branham. Praise God. Hallelujah. میں یہاں آ کر بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں آپ کی دعاؤں کو سراہتا ہوں. جب آپ نے اس چھوٹے سے حادثے کے بارے میں سنا تھا، یہ بات ظاہر کرتی ہے جب تک خدا نہ چاہے شیطان آپ کو نہیں چھو سکتا ہے. اور میرا اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا. میری ہمیشہ سے یہی پسند رہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا شوق ہے، یا مجھے جس سے آرام ملتا ہے وہ ہے مچھلی پکڑنا یا جنگلوں میں جانا اور نشانے بازی کرنا یا شکار کرنا یا ایسا کوئی کام کرنا. میں اس سے خوش ہوں. اگر میں گولف کھیلتا ہوتا تو میں وہاں ہوتا جہاں خواتین نیم برہنہ ہوتی ہیں، اور اگر میں فٹ بال کا کھلاڑی ہوتا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا. لیکن میں خوش ہوں کہ میں باہر جاتا ہوں اور ماہی گیری، شکار اور باقی کام کرتا ہوں. اور میں ہمیشہ ویدر بائی میگننگ رائفلز کو پسند کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے اگر میں نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا تو کسی نے میرے لیے یہ خریدی ہوگی. لیکن میں نے اسے اپنے تک ہی محدود رکھا کیونکہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور بہت سارے اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں بہت سارے مشنریوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. تو کیا پھر میں کسی کو اس کی قیمت ادا کرنے دوں گا کہ اتنے پیسے لے کر ریفل کی ادائیگی کرے؟ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ بردر آرٹ ولسن نے بلی کو ایک ماڈل 70 ونچسٹر دی تھی. 257 روبرٹس. مسٹر ویدر بائی نے ایک پیپر جاری کیا ہے کہ وہ اس بندوق کو لے کر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر سکتے ہیں اور اس کو بالکل محفوظ طریقے سے ویدر بائی میگنم بنا سکتے ہیں. اور بھائی روڈنی یہاں کلیسیا میں آئے. بردر روڈنی آرمسٹرانگ نے اسے بھیج دیا تھا اور اسے ویدر بائی میگنم میں بدل دیا تھا. اور ایسا ہوا کہ یہ ٹھیک طریقے سے تبدیل نہیں ہوئی تھی. اس لیے جب میں نے گولی چلائی تو ونچسٹر کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی بندوق 6900 پاؤنڈ کا پریشر برداشت کر سکتی ہے. آپ جانتے ہیں اس سے کیا ہوا؟ اور میں نے ابھی بندوق اٹھائی ہی تھی. بردر وڈ میرے ساتھ نیچے گئے تھے اور اس طرح یہ میری آنکھ سے تقریباً 1 انچ دور تھی اور 50 گز سے اڑانے کے لیے 6900 پاؤنڈ کا پریشر تھا. اور بندوق کی نالی نکل کر 50 گز کے فاصلے پر چلی گئی اور بولٹ پیچھے چلا گیا اور بندوق میرے ہاتھ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور آگ کے شعلے چھت تک اونچے چلے گئے تھے. اور 1 یا 2 سیکنڈ میں بس
اتنا ہی جان پایا تھا اور میرا خون اس طرح بہ رہا تھا اور میں نے سوچا میں مر گیا ہوں، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ اسی طرح پکڑ کر اوپر کیا اور بائی وڈ میں نے دیکھنے کی کوشش کی اور میں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکا تھا اور بالکل بھی سن نہیں سکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں ہوا میں اوپر چل رہا ہوں اور میں نے دیکھا تو بردر وڈ ہدف کی طرف جا رہے تھے تاکہ دیکھیں گولی کہاں لگی تھی، اور میں نے ان کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ وہاں آئے اور ہم یہاں آ گئے اور اس کے ٹکڑے میری آنکھ کی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور میرا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس پر ہیم برگر پھینکا ہو، اس طرح میرے چہرے پر پڑے ہوئے تھے اور آنکھ کے بالکل اوپر بڑے بڑے ٹکڑے چپکے ہوئے تھے اور ماتھے کی ہڈی اور ناک کی ہڈی پر ایک گول دائرہ بن گیا تھا۔ ڈاکٹر اڈیر نے انہیں نکالا تھا۔ کچھ دن بعد بلکہ اگلے دن ڈاکٹر خود ہسپتال میں موجود تھا۔ انہوں نے مجھے آنکھوں کے ماہر کے پاس بھیج دیا۔ اس نے دیکھا تو ایک گولا جس میں بارود کے تقریباً 30 ٹکڑے تھے وہ میری آنکھ کی گہرائی میں چلا گیا تھا۔ اسے نکالا نہیں جا سکتا تھا، بس نظر جانے سے بال بال بچا تھا اور وہ اس طرح ایک گولا بن گیا۔ اس نے کہا میں صرف ایک بات جانتا ہوں۔ اس نے ڈاکٹر اڈیر کو ایک خط لکھا تھا، کہا بلا خداوند اپنے بندے کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھا ہوگا ورنہ اس کا سر نہیں بچنا تھا۔ بائی وڈ کو یہ معلوم ہوگا اور اس بات کو جانتے ہوں گے، سمجھے؟ وہ دھماکہ بہت تیز تھا، میں نہیں جانتا یہ کیسے ہوا تھا، لیکن ماڈل 70 رائفل کا وہ بڑا باری بولٹ پوری طرح پیچھے کی جانب اڑا تھا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کنزرویشن کلب کہاں ہے تو وہاں پیچھے ہرن کے باڑے میں چلا گیا تھا اور بندوق کا وہ حصہ ہمیں کبھی نہیں ملا۔ اس لیے یہ کچھ دکھانے جا رہا ہے۔ خداوند نے چاہا تو ایک دن میں اس پر پیغام دوں گا۔ تبدیلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے آپ اسے نیچے ہی رکھیں۔ اگر یہ چیز اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے پہلے سے مقرر نہیں ہے تو یہ ہر بار پھٹ جائے گی۔ یہ ٹھیک بات ہے، اس لیے کوشش نہ کریں بلکہ اصل ہونا بہتر ہے۔ دیکھیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اب غور کریں، دیکھیں یہ ہو بے شک آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح باتیں کی جائیں گی، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک میرے کان ابھی تک گونج رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جب مائکروفون گونجتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج صبح یہاں نہیں تھا۔ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ اسے آگے پیچھے سے سن سکتے ہیں، لیکن وہ مجھے ایک ماہر کے پاس لے گئے۔ کہا گیا کان کے ڈرم میں سوجن تک نہیں ہے، اور پھر آنکھ والے نے کہا آپ کی نظر ویسی ہی رہے گی جیسی یہ کبھی تھی۔ بتایا یہ آنکھ کے نیچے چلا گیا ہے اور آئی بول کے چوگرد دائرہ بنا دیا ہے اور خود اس میں پھنس گیا ہے۔ کہا یہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ میں نے کہا یہ مجھ میں اس وقت سے ہے جب میں 2 سال کا تھا، یہ کسی اور کی طرف سے ہے۔ بھائی روبرٹسن وہاں تھے، میں نے انہیں بلایا تھا اور اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کہا برا مت ماننا، کہا میرے اندر 2 یا 3 پاؤنڈ کی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جنگ کے ایک تجربہ کار ہیں، اس لیے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے اندر بہت سارے ہیں اور میں نے خداوند کی رویا یاد کی۔ بہت عرصہ نہیں گزرا ہے، کیا آپ کو یاد ہے میں نے اس سے یہاں بیان کیا تھا؟ اس صبح خداوند کی مٹھاس نے کہا تھا کسی چیز سے نہ ڈرنا، جہاں بھی جانا ہے جا، جو کرنا ہے کر، کیونکہ تو جہاں کہیں بھی جائے گا یسوع مسیح کی نہ ختم ہونے والی حضوری تیرے ساتھ ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان مجھے مار نہیں سکتا ہے جب تک خدا نہ کہے۔ یہ اختتام ہے۔ دیکھیں وہ اس کی کوشش کر سکتا ہے لیکن وہ اس میں کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اس لیے پھر کچھ بھی ہو میں ہر حال میں جاتا رہا اور اپنی عبادت لیتا رہا۔ میں اس بائیں آنکھ سے بالکل ٹھیک دیکھ سکتا تھا اور میں کسی نہ کسی طرح میٹنگ میں جا رہا تھا، اور پھر انہوں نے وہ بھائی جو انڈیا ریزرویشن میں جا رہا تھا اس میٹنگ کو منسوخ کر دیا یا ملتوی کر دیا تھا جب تک میں مغربی کنارے پر واپس نہ آ جاؤں اور ویسٹ کوسٹ پر پہنچ نہ جاؤں، کیونکہ ہم وہاں عبادت کرنے جا رہے تھے۔ اور اس دوران بائی اورگن برائٹ نے مجھے پکڑ لیا، اور پھر جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی تو میں بھی اینکریج الاسکا چلا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ میں بہت زیادہ انتظار کر رہا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ رویا یاد ہے جو میں نے دیکھی تھی جہاں میں نے 9 فٹ کے گریزلی ریچ کو مارا تھا۔ گریزلی ریچ کو گولی ماری تھی اور کلیسیا کو یاد ہے میں نے یہاں بتایا تھا، اور کیری بو کو بھی مارا تھا۔ میرے پاس ایک اور تھا، یاد رکھیں یہ بات یہاں ٹیپ پر موجود ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا بورا ریچ دیکھا تھا، وہ ایک کوڈیک ہو سکتا ہے اور یہ وہاں کینیڈا میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہاں نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں لیکن وہ جہاں بھی ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہوگا، یہ خداوند یوں فرماتا ہے ایسا ضرور ہوگا۔ دیکھیں اور اب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہتوں نے میرے لیے دعا کی ہوگی جب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مجھے چوٹ لگی ہے
اور ایک چھوٹا سا گروپ ہے وہاں پیچھے میری بیٹی ریبیکا ہے جس نے سسٹر ڈوج کو جو یہاں چرچ میں آتی ہیں ایک خط لکھا تھا اور اسے اس کے بارے میں بتایا تھا اور اس نے 1-2 راتوں بعد میڈا کو فون کیا کہا مجھے نہیں معلوم کہ اس سے مدد ملی یا نہیں لیکن ہمارے گروپ میں سے سب یہاں اکٹھے ہو گئے تھے میتھوڈسٹ خادم اور بھائی براؤن اور ان کے رشتہ دار سب اکٹھے ہو گئے تھے رات بھر میرے لیے دعائیں کرتے رہے کہا مجھے نہیں معلوم خدا نے سنی یا نہیں سنی ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بھائی برہنم نے بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کی ہے اور ہم نے سوچا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں دیکھیں اسی طریقے سے وہ سنتا ہے یہ ٹھیک بات ہے یہ خاص لوگ ہیں بھائی کریس ہمارے بھائیوں میں سے ایک ہے شیطان نے حال ہی میں اس کا پیچھا کیا اور وہ ایک پل سے ٹکرا گیا اس نے اسے چیٹ ڈالا مکمل طور پر میں نہیں سمجھ پایا وہ اس سے زندہ کیسے بچ نکلا تھا اور یوں وہ وہاں ہسپتال میں پڑا ہوا تھا اور کہا نیو البانی سے ایک چھوٹا بھائی آیا ہے جس کا نام میڈ کاف ہے اور اس نے کہا بھائی کریس میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے لیے دعا کروں لیکن کہا خداوند نے میرے دل میں بوجھ ڈالا تھا لیکن میں اس کی مدد نہیں کر سکا اور بس آ کر گھٹنے ٹیک لیے اور چھوٹی سی دعا کی اور باہر نکل گیا خدا نے بھائی کریس کو وہیں شفا بخش دی دیکھیں یہ مسیح کے بدن میں شفا کی نعمت ہے آپ دیکھیں ایک آزاد دوسرے کے لیے ہے یہ مت سوچیں آپ صرف ایک عام رکن ہیں دیکھیں آپ اتنے ہی ممبر ہیں جتنا کوئی اور ہے میری انگلی اتنی ہی ممبر ہے جتنی میری باہیں ہیں یا جتنا میرا کان ہے دیکھیں یہ بس بدن کا ایک حصہ ہے اور ہم سب ہیں اگر ایک رکن کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تمام ارکان کو تکلیف ہوتی ہے اتحاد کتنا مبارک ہے اب میں پھر اس کے بعد دیکھیں میں نے کچھ اور عبادات کروائیں اور اگر خداوند نے چاہا تو میں نے اس ٹیبرنیکل میں دوبارہ آنے کے لیے ایک رات کا تھوڑا سا وقت رکھا ہوا ہے اور اگر خدا نے چاہا تو آنے والے اگلے اتوار کی صبح میں نبی کی راہ پر اور پھر خیمے پر بات کرنا چاہتا ہوں کل رات یا اتوار کی رات میں یہاں گوسپل ٹیبرنیکل میں اپنے ایک بھائی بردر روڈل کے ہاں ہوں گا اگر خداوند نے چاہا تو میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں دباؤ سے چھٹکارا اور پھر اگلے منگل کو ہمیں ویسکونسن کے لیے روانہ ہونا ہے اور فل گوسپل بزنس مینز ریجنل کنونشن پر جانا ہے اور میں وہاں 3 راتوں تک رہوں گا اور وہاں پر بلی اس شہر کا نام کیا ہے موصول ہوا ہے گرین لیک ویسکونسن کب جمعرات جمعہ اور ہفتہ ہے 17ویں 18ویں اور 19ویں تاریخ ہے گرین لیک ویسکونسن میں علاقائی کنونشن ہے اور پھر اتوار کو 20 تاریخ کو میں شکاگو ہائی اسکول کے آڈیٹوریم میں ہوں گا وہی آڈیٹوریم ہے جس میں ہم پچھلی بار تھے آپ کو یاد ہے اس کا کیا نام تھا اسٹیفن مائتھر ہائی اسکول آڈیٹوریم اتوار کی سپیر کو پھر پیر کو میں اس جگہ کا نام بھول جاتا ہوں جہاں خداوند نے مجھے کنونشن کے وقت دکھایا تھا شکاگو کی منسٹرل ایسوسی ایشن کے بارے میں بتایا تھا مجھ سے کچھ موضوعات پر بات کرنے کے لیے میٹنگ کرنی تھی آپ جانتے ہیں میں نے کہا تھا اور خداوند نے مجھے اس جگہ پر دکھا دیا تھا بردر جوزف بوئزے کے لیے الوداعی ملاقات کل ہو رہی ہے جو کہ مجھے دیکھنے کے لیے پرواز کے ذریعے یہاں آ رہی ہیں اور پیر کو ان کی الوداعی پارٹی ہے اور پھر ہم وہاں سے چلے جائیں گے اور سیدھا گھر آ جائیں گے کیونکہ اس وقت جنوبی پائنز جنوبی کیرولینا یا شمالی کیرولینا کے لیے روانہ ہونے کا وقت ہوگا اور پھر نیچے کولمبس اور جنوبی کیرولینا جانا ہے اور پھر مغربی ساحل پر واقع کاؤ پیلس جانا ہے اور پھر گراس سٹی سے ہوتے ہوئے اسپوکین تک اور پھر کینیڈا اور الاسکا میں جانا ہے بس ہمارے لیے دعا کریں ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہمیں کلام میں سکھایا گیا ہے کہ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں اور میں یقین کرتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں کی مزید وفاداری دیکھ رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ کسی نے کہا ہے یہ کیسے ہوگا اور خدا اسے کیسے ہونے دے گا میں وہاں باہر جانے والی سڑک پر مر بھی سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کے پاس بچانے کا راستہ تھا یاد رکھیں کلام ناکام نہیں ہو سکتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں اور میں اپنے دل کو جانتا ہوں میں اس سے پیار کرتا ہوں میں اس سے اپنے پورے دل کے ساتھ پیار کرتا ہوں اور یہ بات ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور اب سوچ رہا ہوں ہر کوئی جس نے اس بارے میں سنا ہے سمجھ نہیں سکتا ہے میرا سر یا الٹا کندھا کیسے بچا ہے آپ دیکھیں اور اس دھماکے میں بیٹھا ہوا تھا وہ میرے قریب تھا جو شاید آپ کے چہرے کے لیے تقریباً 2000 پاؤنڈ کا دھماکہ ہوگا
دیکھیں وہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی تھا، سمجھے؟ وہ اڑا کر رکھ دیتا۔ اگر ایسی اسٹیل کی بھاری بندوق پھٹتی ہے تو نالی کو سیدھا 50 گز کی دوری پر پھینک دیتی ہے، اور وہ سامان اور وہ بندوق آپ کو دیکھنی چاہیے۔ وہ بندوق نہیں لگ رہی تھی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، اور پھر اس دوران نقصان سے بچا رہا۔ زندہ خدا کی تعریف ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے وہاں جانے سے روکا گیا جب تک ایڈی کے پاس پیغام آیا، کیونکہ مجھے اس وقت وہاں نہیں جانا تھا۔ حیرت انگیز فضل ہے، کتنی پیاری آواز ہے جس نے مجھ جیسے بدبخت کو بچا لیا، اور اس بات سے ہم جانتے ہیں خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی تعریف کریں، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کیسے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اب میں نے آج صبح بتایا تھا کہ میں نے سوچا تھا میں نیچے جاؤں، پھر جب میں واپس آؤں تو قیمتی بھائی یہی ہوں۔ میں نے آج سسٹر وڈ سے کہا، مجھے لگتا ہے بھائی نیول، بلی نے مجھے بلایا اور کہا ہو سکے تو پیغام سنیں، اور میرا خیال ہے دانت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے کام چلا دیا تھا۔ وہ میری آنکھ کے نیچے گھس گیا تھا، وہ واقعی جانے میں میری ایک رکاوٹ بنا ہوا تھا، لیکن اب باہر نکل گیا ہے۔ انہوں نے اسے نکال دیا ہے، اور پھر اس نے کہا آج رات میں نے سوچا ہے میں نیچے جاؤں گا، اور وہ قیمتی بھائی شاید اس طرح کی منادی کر رہا ہو۔ میں جانتا ہوں کیا ہوتا ہے جب آپ ایک بڑی عبادت لیتے ہیں تو گلا تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور گلے میں جلن اور درد ہوتا ہے۔ بس میں نے سوچا میں نیچے جاؤں گا اور میں کچھ حوالہ جات لوں گا اور پڑھوں گا۔ میں نے سوچا پاک عشاء کی رات ہے، میں ہمیشہ عشاء ربانی لینا چاہتا ہوں۔ پھر میرے کچھ دوست تھے، وہ یہیں کہیں ہیں، میں اچھی طرح سے نہیں دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی آنکھ میں دوا ڈالی ہوئی ہے جو پھیلی ہوئی ہے، بالکل دھندلا پن ہے، اور اس لیے وہ یہاں موجود ہیں۔ میرے قیمتی اچھے بھائی اور دوست بوسورتھ کے رشتہ دار یہاں ہیں، وہ جلال میں ہیں۔ بس خداوند ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہم نے ابھی اکبی کمرے میں ان کے لیے دعا کی تھی۔ اب بھولنا نہیں ہے، بدھ کی رات ہماری وسط ہفتے کی دعائیا میٹنگ ہے، اور میرا خیال ہے بھائی جیکسن کی باری جمعہ رات کی رات کو ہے، اور بھائی جونیئر یہاں پر ہیں، یا بدھ کی رات بردر روڈل کی ہے، اور یوٹیکا کے ٹیبرنیکل میں بدھ کو ہے جمعہ رات کی رات کو، اور پھر اتوار کی صبح اجتماعی عبادت واپس یہاں ہے۔ اور پھر دیکھیں اتوار کی رات مجھے یہاں رڈل کے ساتھ ملنا ہے۔ میں اسے بدھ کی رات کو کرنے جا رہا تھا، لیکن یہ اگلے ہفتے ہے، کیونکہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے اسے اتوار کی رات کو رکھنا پڑا ہے۔ لیکن اب جو لوگ یہاں ٹیبرنیکل میں ہیں وہ یہیں ٹیبرنیکل میں ٹھہرے۔ دیکھیں کیونکہ میں اس رات بردر روڈل کے ہاں بولنے جا رہا ہوں، وہ شفایہ عبادت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ڈیوٹی کے مقام پر رہیں، یہی ٹیبرنیکل میں رہیں، یہ آپ کی جگہ ہے، سمجھے؟ اور اس طرح ہم اچھے وقت کی توقع کر رہے ہیں، اور پھر جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں آپ سب ہمارے لیے دعا کریں۔ اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ خدا آج رات عشاء ربانی سے پہلے ہم سے ملاقات کرے گا۔ اور اب میرا خیال ہے کیا ہمارے پاس یہی سب اعلانات تھے جو ہم نے کرنے تھے؟ اب راستے پر کیا بھائی ایک جنازہ ہے؟ او جی ہاں جنازہ ہے، یہاں اس ٹیبرنیکل سے ہمارے ایک مبشر بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں ہم میں سے ایک ہے، وہ باہر جاتا ہے اور پادریوں اور منادوں میں تبلیغ کرتا ہے۔ بھائی جے ٹی پرنیل ہے، اس کی بیش قیمت بزرگ ماں کل رات وفات پا گئی تھی، سفید بالوں والی ماں، بزرگ تھی اور کندھے جھکے ہوئے تھے، اور جنازہ ایڈمنٹن کینٹکی میں ہوگا۔ جنازے کی عبادت کل ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اس کو پھول بھیج دیتے، لیکن ہم نہیں کر سکے، اور کلیسیا کے لیے وہاں پھول بھیجنے کا ایک ہی طریقہ ہے، انہیں فون کرنا ہے اور پھر ڈاک والے کو انہیں لے جانے کے لیے دے دینا ہے، اور انہیں کل ہی بھیجنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے پھول وہاں پہنچے یا نہ پہنچے، اس لیے یہ مشکل کام ہے، لیکن ہم یقینی طور پر اپنی ہمدردی اپنے بھائی پرنیل کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے، کیونکہ میں نے حال ہی میں ایسا ہی کیا ہے، اور مجھے یقین ہے سسٹر سپینسر اور بہت سے دوسرے لوگ یہاں موجود ہیں جو اپنی ہمدردی بانٹ رہے ہیں، جو کہ حال ہی میں دکھوں کے سائے سے گزرے ہیں۔ اب ہم صرف ایک لمحے کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، اور آج رات یہاں دیکھنے کی کوشش کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ بتی چمک مار رہی ہے اور میری آنکھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس میں تھوڑا سا بیلا ڈونا ڈالا ہے تاکہ یہ پھیل جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے، اور تقریباً 6 دنوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں، اور اس نے کہا ہے یہ سلسلہ 1 اور ہفتے یا 10 دن تک چل سکتا ہے۔ بس آپ میرے لیے دعا کریں، اور دیکھیں ان دیواروں میں
مائکرو فون کی آواز گونج رہی ہے. اب میرے لیے دعا کریں. اور کیا میں آپ کے ہاتھ دیکھ سکتا ہوں؟ اے خدایا، اگر آپ کی کوئی درخواست ہے تو بس اپنا ہاتھ اٹھائیں. خدا دعا کا جواب دیتا ہے اور ہم سنجیدگی سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اب جھک گئے ہیں. ہمارے آسمانی باپ، یہ تیرا انتخاب ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوں. جیسے ہی ہم اس دن کو قریب آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ساتھ جمع کریں اور خداوند باقاعدگی سے اپنے آپ کو تیرے حضور لائیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں اور رفاقت سے جڑ جائیں. یسوع کے بہائے گئے خون کے وسیلے یہ ممکن ہو سکتا ہے. ہم آج رات بہت شکر گزار ہیں خداوند. میں یہاں کبھی بھی اتنا شکر گزار نہیں ہوا تھا خداوند، اور میں تیرا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. مجھے اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ بینائی اور سماعت کے لیے تیرا کیسے شکریہ ادا کروں اور یہاں زمین پر زندہ رہنے والوں میں شامل ہوں تاکہ انجیل کو جاری رکھوں. خداوند، یہ بات ہمیں بہت زیادہ قدردان بنا دیتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا قریب ہے، جبکہ بڑے سمجھدار لوگ صرف اپنا سر کھجاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ صرف خدا کا ہاتھ ہے. پھر میں فروتنی سے سر جھکا لیتا ہوں خداوند کہ تو نے یہ معجزہ مجھے دکھانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ جہاں بھی تیرا بندہ کھڑا ہوا اس کے آس پاس معجزے ہوئے. میں بہت مشکور ہوں، اور اے باپ، وہاں جانے کے بعد اب میں دوبارہ آپ کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہوں. زندگی میں اس سے زیادہ موت کے قریب کبھی نہیں گیا تھا اور پھر بھی زندہ رہا. بس میں شکر گزار ہوں. اور اب میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے آج رات اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں. ان میں سے ہر ایک کی ایک درخواست ہے اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکر گزاری ہے. تقریباً سب کے دلوں میں ہے خداوند، کیونکہ تو نے ان کے لیے بھی کچھ کیا ہے. اب ہم آج رات ایک خاص موقع پر جمع ہوئے ہیں کہ ہم اسے لیں جسے ہم کہتے ہیں کمیونین یا عشاء ربانی. کمیون کسی کے ساتھ بات کرنا یا گفتگو کرنے کو کہتے ہیں، اور وہی کام اب ہم کر رہے ہیں. خداوند، اپنے خداوند کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. اور اب اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو تحریری کلام کے ذریعے آج رات ہم سے گفتگو کر اور ہمارے دلوں کے لیے ہمیں کچھ عطا کر دے. خداوند، ہمارے سفر کو استحکام بخش دے اور ہمیں نئی ہمت عطا کر دے اور ہمارے پاسٹر کو برکت دے. خداوند، ہمارے قیمتی بھائی، اپنے خادم اور اس کی بیوی اور خاندان کو اور ڈیکن اور ٹرسٹیز کو اور ہر اس شخص کو برکت دے جو چرچ میں آتا ہے. اے خدایا، ہمیں اپنے قریب کھینچ لے. کاش ایسا ہو جائے جیسا شاعر نے کہا ہے، مبارک ہے وہ بندھن جو ہمارے دلوں کو مسیح محبت میں باندھتا ہے. ہماری رفاقت اور ہماری رشتہ داری آسمانی ہو. خداوند، یہ بخش دے. دنیا بھر کے تمام عبادت گزاروں کو برکت دے. اور اب اے باپ، زندگی کی روٹی ہمارے لیے توڑ جس کے لیے ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. اب بہت سارے لوگ ان الفاظ کو نشان لگانا پسند کرتے ہیں جہاں سے کوئی خادم پڑھتا ہے، اور میرے پاس آج دوپہر میں بھائی اور بہن وڈ کے ساتھ باہر گیا تھا اور ہم اپنے بھائی گوبل روبرٹسن کو ملنے گئے تھے، اور بس ہم ان کے نمائشی کمرے میں تھے اور پھر ہم واپس آ گئے. اور میں نے سوچا، وہ سسٹر وڈ مجھے بتا رہی تھی کہ آج صبح ہمارے پاسٹر نے بہت شاندار پیغام دیا تھا اور ایسا ہوا، اور میں نے بس اس بیچارے بھائی کے بارے میں سوچنا شروع کیا. ہو سکتا ہے گلا بیٹھ گیا ہو جیسے میرا بھی ہے، لیکن میں نے سوچا ہم اس کام کو مل کر بانٹ لیتے ہیں. ممکن ہے وہ کلام کے لیے مجھ سے کہے، اور میں نے یہاں کچھ نوٹس رکھے ہوئے ہیں جن پر میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے ہم دوسرا کرنتھیوں 6:7 سے 10 کی طرف رجوع کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 6 باب 7ویں آیت سے 10ویں تک دیکھتے ہیں، اور پھر پیدائش 14:18 تا 19 ہے. اور خداوند نے چاہا تو یہاں سے دیکھتے ہیں ایک یہ متن کا سیاق و سباق لیتے ہیں. اور اب میں پہلے پڑھوں گا یا دوسرے کرنتھیوں سے پہلے
دوسرا کرنتھیوں 6:7 سے 10 تک. By the word of truth, by the power of God, by کلام the حق سے، armor خدا کی قدرت of سے، righteousness راست on بازی the کے ہتھیاروں right کے hand وسیلہ and on سے، the left, جو دائیں بائیں ہیں، by honor, عزت dishonor, اور بےزتی کے and وسیلہ by سے، evil report بدنامی and اور good نیک report, نامی کے وسیلہ سے گو as deceivers گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، and yet پھر بھی true, سچے ہیں، as unknown, گم ناموں کی yet مانند ہیں well known, تو بھی مشہور as ہیں، dying, مرتے ہو and کی مانند ہیں behold we live, مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہیں chastened and مگر not جان سے killed, مارے نہیں جاتے، as sorrowful, yet always rejoicing, as غمگینوں کی مانند ہیں yet لیکن making ہمیشہ many خوش rich, رہتے ہیں، and having کنگالوں کی مانند nothing, ہیں مگر and بطیروں yet کو دولت مند کر دیتے ہیں، all ناداروں things. کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں. Genesis 14, 18, and 19. پیدائش 14, 18 اور 19. And Melchizedek, king of اور Salem, ملک brought صدق forth سالم کا bread and بادشاہ wine, روٹی اور میں لایا، and he was a priest اور وہ of the خدا Most تعالیٰ High. کا کاہن تھا، And he blessed Abraham and said, Blessed اور اس نے be اس کو برکت دے کر Abraham کہا of the Most High کہ خدا God, تعالیٰ کی طرف سے possessor جو آسمان اور زمین کا of مالک ہے، heaven and earth. ابرام مبارک ہو. And if I would call it a text, I would like to speak on the اور میں subject, اس میں سے the یہ متن لینا چاہتا ہوں possessing کہ all things. سب چیزوں کا مالک، As in جیسا کہ Corinthians, یہاں we کرنتھیوں میں said موجود ہے، that we ہم are یہ لکھا ہے کہ ہم کنگالوں کی مانند ہیں poor yet تو بھی possess all سب things. کچھ رکھتے ہیں. Possessing all things. Now, تو بھی I سب کچھ like رکھتے that. ہیں. اب مجھے یہ پسند ہے. اب پیدائش میں ہم ابراہیم کی ملاقات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اس عظیم آدمی ملک صدق سے ملاقات کرتا ہے who was the possessor of both heaven and earth. Then he was جو the آسمان possessor of اور all زمین things. دونوں کا مالک تھا. دیکھیں وہ ہر ایک چیز کا مالک تھا، آسمان اور زمین کا مالک That's of تھا. all things. یہی ساری چیزیں ہیں. Now, we know the story of Abraham and what had اب ہم happened. ابراہیم کی کہانی جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. اسے ڈیوٹی کے مقام پر بلایا گیا تھا. اسے اس کی سرزمین یعنی کسدیوں کی سرزمین اور اور شہر سے بلایا گیا تھا جہاں وہ اپنے والد اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا. اور یہ سنار کی وادیوں میں ہے. غالباً ایک امیر زرخیز زمین تھی. اور ابراہیم جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا کی نظر میں کوئی خاص شخص نہیں تھا. اور دوسرے لفظوں میں وہ کوئی بادشاہ یا رئیس یا کوئی طاقتور آدمی نہیں تھا. وہ صرف ایک آدمی تھا اور اس نے اپنی سوتیلی بہن سے شادی کی تھی جو کہ سارا تھی. اور غالباً اس وقت شادی کی تھی جب وہ ایک جوان عورت تھی. اور خدا نے اسے 75 سال کی عمر میں خدمت والی زندگی میں بلایا تھا اور اس میں اس کی بیوی بھی شامل تھی. اور ہم ٹھیک یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. میرا ایمان ہے جب خدا کسی آدمی کو خدمت کے لیے بلاتا ہے تو اگر وہ شادی شدہ آدمی ہے اور اس کی ایک بیوی بھی ہے تو وہ اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ بلاتا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک ہیں. اور جہاں کہیں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ہم اسی طرح پاتے ہیں. ممکن ہے خدا سارا کو مار ڈالتا جب اس نے فرشتے کے پیغام پر شک کیا تھا. 25 سال بعد جب وہ اس دن بلوت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب فرشتے نے اس سے کہا تو وہ ہنس پڑی. یعنی ابراہیم کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو سارا اپنے دل میں ہنسی اور کہا میں بوڑھی کیسے بن سکتی ہوں. 90 سال کی تھی اور اس کا شوہر 100 سال کا تھا. اس کا رحم کئی سالوں سے سوکھ چکا تھا اور اس کا جسم مرنے کے قریب تھا. پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ خوشی کیسے حاصل کر سکتی تھی؟ اس لیے وہ اپنے آپ پر ہنسی تھی. اور فرشتہ جس کی پیٹھ خیمے کی طرف تھی گھوما اور کہا سارا کیوں ہنسی ہے؟ اور اس نے انکار کر دیا. اب یہ خدا کے منہ پر اسے بتانا ہے کہ وہ غلط ہے، سمجھے؟ اور اس سے اس کی جان جا سکتی تھی. لیکن خدا سارا کی جان نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ ابراہیم کا حصہ تھی. دیکھیں اور وہ اس کے ساتھ
عہد میں تھی، اس لیے اسے اس کے ساتھ جانا تھا، اس لیے وہ ابراہیم کو نہیں لے سکتا تھا یا سارا کو، کیونکہ وہ ابراہیم کا حصہ تھی اور وہ دونوں ایک تھے۔ ہمارے لیے آج یہ ایک خوبصورت مثال ہے، نااہل ہیں اور جب گناہ کرتے ہیں تو موت کے لائق بن جاتے ہیں، لیکن خدا ہمیں مار نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ ہم مسیح کا حصہ ہیں، سمجھے؟ یہ ہمارے لیے فضل ہے کیونکہ ہم مسیح کے ساتھ ایک ہیں۔ کیا یہ ایک خوبصورت خیال نہیں ہے؟ مسیح کے ساتھ ایک ہیں، لہٰذا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں جلدی سے ان کا اقرار کرنا چاہیے کہ گناہ غلط ہے، کیونکہ ورنہ خدا ہماری جان لے لے گا، لیکن خون ہماری جگہ جواب دیتا ہے اور خدا بس اس خون کو رد نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں، وہ بس یہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا، بس وہ اپنے وعدے کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں، اس لیے خدا نے اپنے آپ کو ویسا ہی لیا جیسا وہ تھا۔ دیکھیں، وہ اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا ہے اور اس نے یہ وعدہ خون کے ذریعے کیا ہے۔ جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے اس کے پاس ابدی زندگی ہے اور وہ اس وعدے کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے فرما برداری میں اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا دیش چھوڑ دیا اور ہر چیز سے الگ ہو گیا، اپنی ساری زمینی جائیداد کو چھوڑ دیا تاکہ ایک مسافر کی طرح ایک اجنبی دیش میں سفر کرے۔ یہ چرچ کی ایک مثال ہے۔ ہمیں مسیح کی پیروی کرنے کے لیے اس دنیا کی ہر چیز کو ترک کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابراہیم سال با سال پیروی کرتا رہا اور اس نے اپنے ساتھ کچھ حصہ لے لیا جو کہ اس کا باپ تھا اور وہ مر گیا، اور پھر اس نے اپنے بھتیجے کو لیا جو کہ لوط تھا، اور لوط نے جھگڑے کی خاطر اپنے آپ کو الگ کر لیا اور سدوم میں رہنے کے لیے نیچے چلا گیا۔ پھر بھی وہ ابراہیم کا حصہ تھا اور خدا نے زمین اور جو کچھ اس زمین پر تھا ابراہیم کو دے دیا اور وہ سب کا وارث بن گیا۔ خدا نے کہا، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کو دیکھ، یہ سب تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ اب ایک دن ابراہیم کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی، لیکن لوط کے لیے سب ٹھیک تھا اور گناہ میں ڈوب رہا تھا۔ یہ کتنا آسان لگتا ہے اور گناہ کتنا خوشنما دکھائی دیتا ہے اور کتنا معصوم لگتا ہے۔ اب لوط یہ کہتا ہے، جب تک میں ایمان رکھتا ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، بس میں سدوم میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک ایماندار ہوں، لیکن یہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ دیکھیں، جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو اس نے اسے اپنی ہر چیز سے الگ ہونے کے لیے بلایا، اور یہی وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ خدا ہمیں گناہ سے مکمل علیحدگی کے لیے بلاتا ہے۔ اس میں سے باہر نکل آؤ، اس میں شریک نہ ہو، تھوڑی سی برائی سے بھی پرہیز کریں، مکمل طور پر اس سے الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں، ہمیشہ اس سے فاصلہ رکھیں، اس کی زمین پر مت چلیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کتنی اچھی لگتی ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اب وہ یہاں ہے۔ بھائی برہنم، مجھے کبھی کبھی چوری کرنے کی تمنا ہوتی ہے، یا کبھی کبھی مجھے سگریٹ نوشی کی تمنا ہوتی ہے، یا کبھی کبھی عورتیں سوچتی ہیں مجھے دنیا کے لوگوں جیسا لباس پہننے کی تمنا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ غیر اخلاقی لباس اور باقی چیزیں ہیں۔ نوجوان خواتین کہتی ہیں مجھے تمنا ہوتی ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرکشش چیز ہے۔ یہاں کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں آپ کی خدمت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت دیکھی جاتی ہے؟ آپ سمجھ گئے ہیں، سب سے بڑی چیز یہیں پر ہے، اور اس کے لیے انہیں بہت زیادہ حساب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو اپنی جانوں کا حساب دینا پڑے گا، لیکن ہمیں ہر اس شخص کا حساب دینا پڑے گا جس سے ہم بات کرتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے شیطان بس مسلسل، اور آپ کہتے ہیں آپ کے لیے کیا یہ ایک خوبصورت چھوٹا لباس نہیں ہے؟ یہ سب پہننا غلط ہے، لیکن کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ یہ مجھے بالکل ٹھیک لگے گا، یہ میرے لیے ہے۔ اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن ایک وزیر کے لیے یہ ہے۔ آپ کو یہاں اس میٹنگ میں جانا ہے، بس یہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے جماعت، اور پھر بھی آپ کو انتظار کرنا چاہیے اور خدا کی بات سننی چاہیے۔ جاؤ، سمجھے؟ کیا آپ وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے یہ شخص وہاں ہوگا
یہ فلاں فلاں ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا۔ دیکھیں وہ بہت چلاک ہے، اور اب ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ اب ابراہیم کو بھی اس پر غور کرنا تھا، لیکن وہ اس کی بجائے کہ لوط کے ساتھ سدوم میں جاتا، اس نے خود کو الگ کر لیا اور صحرا میں چلا گیا، اور خداوند کے چند حقیر لوگوں کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کیا۔ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، خدا کے لوگوں کے ساتھ راستہ اختیار کریں، اس سے قطع نظر کہ وہ مشکل ہے یا آسان ہے، ہر حال میں چلیں، کسی بھی وقت۔ دیکھیں جہاں بھی وہ آپ کو بلاتا ہے جانے کے لیے تیار رہیں۔ اب اس کے آنے کے بعد پھر وہاں ایک بادشاہ آیا جس نے جنگی راستہ اختیار کیا، اور وہاں کے لوگوں کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ لڑا، اور وادی میں گھس کر تمام چھوٹے گروہوں، چھوٹی سلطنتوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں اسیر کر لیا۔ پھر سدوم میں آیا اور سدوم اور امورا کے بادشاہ کو اسیر کر لیا، لوط کو پکڑ لیا، ابراہیم کے بھتیجے کو، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کے بچے اور باقی سب کو پکڑ لیا، اور ان کی تمام ملکیت جو ان کے پاس تھی لے لی، اور واپس جاتے ہوئے ملک کا صفایا کر گیا۔ یہ کتنی ہولناک بات ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لوط کو احساس ہوا، کوئی شک کی بات نہیں ہو سکتا ہے کوئی رسی یا کوئی زنجیر اس کے گلے میں ہو اور وہ ایک غلام کی طرح جا رہا ہو، اس کے بچوں، جوان لڑکیوں کو بےعزت کیا جا رہا ہو، اور اس کی بیوی اور باقی سب کسی بھی وقت مر سکتے تھے۔ اس نے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باقی تمام دنوں کے لیے غلامی میں رہنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا رہے تھے۔ لیکن جب ابراہیم کو معلوم ہوا کہ لوط کو بھی اسیر کر لیا گیا ہے، تو وہ اس کی ملکیت کا ایک حصہ تھا، اور ابراہیم یہ کہہ سکتا تھا، اے خدا، تو نے مجھ سے کہا تھا اگر میں تیری بات مان کر یہاں اس دیس میں چلوں گا تو تو مجھے یہ عطا کر دے گا۔ یہ دیس میرا ہے اور لوط اس کا حصہ ہے، اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ بس اس نے نگہبانوں یا اپنے نوکروں کو اکٹھا کیا اور انہیں ہتھیار دیے، اور اس نے اپنے خادموں کو لیا اور اس کا پیچھا کیا جب تک اس بادشاہ اور باقی چھوٹی سلطنتوں تک پہنچنا گیا۔ دیکھیں اس وقت وہ کتنی بڑی فوج تھے، لیکن خدا کی ہدایت کے تحت چیف جنرل نے اپنے آپ کو الگ کیا، اور اس نے ان پر وار کیا اور بادشاہوں کو ذبح کر دیا، اور لوط اور باقی تمام چھوٹی سلطنتوں کو واپس لے آیا اور ان کو واپس ان کے وطن میں بحال کر دیا۔ یہاں ابراہیم میں مسیح کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ دشمن نے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور مسیح آیا اور ہمیں دوبارہ واپس بحال کر دیا۔ اب ہم اس عظیم کہانی میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم فتح پانے کے بعد واپس آ رہا تھا اور اپنی راہ پر گامزن تھا، تو اس کی ملاقات آسمان اور زمین کے مالک سے ہوئی، ملک صدق سے ہوئی، جو یروشلم کا بادشاہ ہے، سالم کا بادشاہ ہے، جو کہ یروشلم تھا، جو کہ سلامتی کا بادشاہ ہے، جو کہ راست بازی کا بادشاہ ہے۔ اس کا کوئی باپ نہیں تھا، اس کی کوئی ماں نہیں تھی، اس کی کبھی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے وہ قادر مطلق کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اور جب وہ بادشاہ کو قتل کر کے اپنے گھر کی راہ پر گامزن تھا، تو وہ اس سے ملا، اس مالک سے ملا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو وہ اس سے ملا جو سب چیزوں کا مالک ہے۔ کیا شاندار بات ہے۔ اب ابراہیم، مجھے یہ پسند ہے، وعدے کے مطابق ابراہیم سب چیزوں کا مالک تھا، اس لیے وہ ہر چیز کا دعویٰ کر سکتا تھا جو زمین پر موجود تھی، اور زمین کا بھی ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سارے ملک میں سب سے غریب آدمی تھا، کیونکہ وہ ریگستان میں رہتا تھا اور خدا کے ساتھ سلامتی میں تھا، اور لوط امیر شہر میں رہتا تھا اور شہر کا گورنر بن گیا تھا۔ وہ پھاٹک پر بیٹھتا تھا، وہ ایک جج تھا اور شہر کا انصاف کرتا تھا، اور اس کے پاس بہت دولت اور باقی چیزیں تھیں۔ لیکن ابراہیم ریگستان میں تھا اور شاید دیس کا سب سے غریب آدمی تھا، اور پھر بھی سب کچھ رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ آمین، یہی بات مجھے پسند ہے۔ ہو سکتا ہے آج رات ہم اس دنیا کے مال سے مالا مال نہ ہوں، لیکن پھر بھی
ہم سب چیزوں کے مالک ہیں. The church itself possesses all کلیسیا things. اپنے آپ میں سب چیزوں کی مالک ہے. Poor, yet حالانکہ rich, غریب ہے تو بھی امیر ہے and possess اور سب چیزوں کی all مالک ہے. things. I like مجھے that. یہ پسند ہے. We are وہ a little ہم ہیں، song we وہ used to پرانا sing گیت years ago. جو برسوں پہلے ہم گایا My کرتے father تھے. is میرا rich باپ with امیر houses ہے and اور land. گھروں اور زمینوں کا مالک ہے. دنیا کی دولت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. یاقوت اور ہیرے سے، چاندی اور سونے سے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اس کے پاس بے شمار دولت ہے اور ہم اس کے مالک ہیں کیونکہ ہم بادشاہ کے بچے ہیں. آمین. بچہ ہمیشہ وارث ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم اسے لے سکتا تھا لیکن پھر بھی غریب تھا. اس کے مویشی بھوکے مر رہے تھے. لوط نے بہترین زمین لے لی تھی. اس کے پاس پانی کم تھا، گرمی کے دن تھے اور چرواہے مشکل میں تھے اور ابراہیم کے لیے سب کچھ غلط لگ رہا تھا. پھر بھی وہ سب چیزوں کا مالک تھا. اور آج حقیقی ایماندار کو لوگوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں وہ جنونی اور پوتر شور کرنے والا ہے، یا کسی قسم کا توہین امیز نام دیتے ہیں، یا کسی قسم کا مذہبی جنونی کہتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ سارے آسمان اور زمین کا وارث ہے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، وہ زمین کے وارث ہوں گے. او میرے خدایا، آپ کو کسی کمرے میں یا کہیں اور دھکیل دیا جاتا ہے اور کرایہ ادا کرنے کے لیے شاید ہی آپ کے پاس پیسے ہیں، پھر بھی آپ سب چیزوں کے مالک ہیں. آمین. تھوڑے سے پیسوں کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں اور پسینہ بہاتے ہیں، ایمانداری کی زندگی گزار رہے ہیں تاکہ اپنے بچوں کے پاؤں میں جوتے پہنا سکیں اور ان کے چھوٹے بھوکے منہ کو کھانا کھلا سکیں. اور پھر بھی یہاں کی ہر ایک چیز کے وارث ہیں. حلیم زمین کے وارث ہوں گے، وہ اس کے مالک ہیں. او میرے خدایا، مجھے یہ پسند ہے. زمین کا مالک کون ہے؟ ایماندار. یسوع مسیح کی طرف سے ایماندار کے پاس جائیداد کے کاغذات اور خلاصہ موجود ہے. یہ سچ ہے اور وہ اس ساری کائنات کا مالک ہوگا. یہ ٹھیک بات ہے. حلیم زمین کے وارث ہوں گے. ابراہیم کے پاس یہ تھی، وہ اس زمین پر قبضہ کر سکتا تھا کیونکہ اور اس پر کیا تھا. خدا نے اسے وہ عطا کر دی تھی اور لوط اس زمین کا ایک حصہ تھا اور ابراہیم کا اس پر حق تھا. وہ اسے بلا سکتا تھا اور وہ اسے لے سکتا تھا. اس نے کہا، اب اے خدا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب میرا ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا. اب میرے رشتہ دار نے جا کر اسے لے لیا تھا اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ جا چکا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر میں آج اسے لاگو کرتا ہوں تو میں کہوں گا، چرچ یہ کہہ سکتا ہے، خداوند خدا یہاں میرا بھائی ہے، وہ یہاں پڑا ہوا ہے، کینسر میں مبتلا ہے، وہ تبدیق کا شکار ہے، وہ فلاں فلاں کا شکار ہے. میں وعدے پر قائم ہوں، یہ میری ملکیت ہے. تو نے مجھ سے یہ کہا تھا. آمین. آپ یہاں ہیں. دیکھیں، پھر آپ اس دشمن، اس شیطان کے پیچھے جا سکتے ہیں اور اسے اسی طرح ذبح کر سکتے ہیں جیسے ابراہیم نے بادشاہوں کو ذبح کیا تھا اور ملکیت کو واپس لے آیا تھا. آمین. مجھے یہ پسند ہے. یہ ایماندار کے لیے ہے. دیکھیں، ابراہیم کا وعدے پر حق تھا اور وعدہ اس کا تھا، پھر بھی اسے اس پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنا پڑا. آمین. آپ یہاں ہیں. یہ آج کا ایماندار ہے. حالانکہ ہم ہر چیز کے وارث ہیں. دیکھیں، ہم ہر روحانی نعمت کے وارث ہیں، ہر جسمانی نعمت کے، ہر نعمت کے جس کا بائبل وعدہ کرتی ہے. پھر بھی آپ کو اس کے ہر انچ کے لیے لڑنا پڑتا ہے. خدا نے اسے اسی طرح ترتیب دیا ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. جو کچھ آپ کا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے. آپ کو اس پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے. اور اب ہمیں یہی کچھ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں، بھائی برہنم، مجھے شفا کی ضرورت ہے. وعدہ آپ کا ہے، لیکن اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ آسانی سے نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ کو یہ شیطان سے چھیننا پڑے گا. شیطان نے آپ کی صحت پر قبضہ کیا ہے. آپ کو حق حاصل ہے کہ شیطان سے کہیں، اسے واپس کر دے، اسے میرے حوالے کر دے. میں خداوند کے نام سے آیا ہوں جو آسمانوں
اور زمین کا مالک ہے اور میں اس کا وارث ہوں. اسے واپس کر دے. تو نے میرے بچے کو لے لیا, تو نے اسے غلط لڑکے کے ساتھ ملا دیا. تو نے میرے لڑکے کو لے لیا اور غلط لڑکی کے ساتھ ملا دیا. میں ان کا دعویٰ کرتا ہوں یہ ٹھیک بات ہے. میں اپنے بچوں کا دعویٰ کرتا ہوں, میں اپنے بھائی کا دعویٰ کرتا ہوں, میں اپنی بہن کا دعویٰ کرتا ہوں. ہاں شیطان, تو نے انہیں خدا کے گھر سے نکال دیا ہے, انہیں گمراہ کر دیا ہے, لیکن میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں. میں ان کا دعویٰ کرتا ہوں. اچھا, تم کیسے جانتے ہو؟ میں ہر چیز کا مالک ہوں. آمین. یہ مجھے دی گئی ہیں. میں ایک وارث ہوں. میں ہر اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. آمین. آپ یہاں ہیں, یہ میرا ہے. آپ اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ نہیں جناب, یہ بے مثال تحفہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے اور یہ ہمارا ہے, یہ ہماری جائیداد ہے. شیطان اسے روک نہیں سکتا ہے. اگر آپ اس کے پاس مستند کلام کے ساتھ جاتے ہیں, ایمان کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا ہے, اسے چھوڑ دے. آمین. تعریف ہو, مجھے یہ پسند ہے. شیطان, تو اسے چھوڑ دے. تو نے اسے مجھ سے چھین لیا ہے, تو اسے واپس کر دے. اور میں تجھے نوٹس دے رہا ہوں. میرے پاس یہ نوٹس کلام میں لکھا ہوا ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن یہ نوٹس نہیں ٹلے گا. بس میں اس نوٹس کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہوتا ہوں. اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کچھ میں باپ سے اس کے نام پر مانگوں گا وہ مجھے دے گا. اگر میں اس پہاڑ سے کہوں ہٹ جا اور اپنے دل میں شک نہ کروں بلکہ ایمان رکھوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ پورا ہو جائے گا, جو میں نے کہا ہے میں اسے حاصل کر سکتا ہوں. اسے چھوڑ دے. اس سے وہ شروع ہو جاتا ہے. اسے شروع نہ ہونے دے, اسے دوڑنے پر مجبور کر دیں. اسے چھوڑ دے کیونکہ میں کلام کے اختیار کے ساتھ آیا ہوں. میں ایک ایماندار ہوں. کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ جی ہاں جناب, جی ہاں جناب. اس نے ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا؟ ابراہیم نے یہ کیسے کیا؟ اس نے اپنا ایمان خدا کے وعدہ شدہ کلام کی مضبوط چٹان پر رکھا تھا. دیکھیں, صرف ایک چیز اس کے پاس تھی. ایک چھوٹا سا خادموں کا گروپ تھا, شاید 1 درجن تھے, اور وہاں غالباً 2000 مسلح آدمی تھے. اور اس کے آدمی سپاہی نہیں تھے, وہ نوکر تھے, مویشی اور بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے تھے. غالباً پرانے زنگ آلودہ چاقو تھے جو انہوں نے کہیں سے اٹھائے تھے اور رکھ دیے تھے. وہاں باہر تھے اور ان پر کئی بار بارشیں پڑی تھی اور وہ زنگ آلود ہو گئے تھے. لیکن ابراہیم زنگ آلود چھری کو نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی کسی ڈال کو. اس کا ایمان خدا کے کلام پر تھا. آپ یہاں ہیں, یہی کچھ وہ کرتا ہے, یہی کچھ ہے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ ان سے کیسے لڑیں گے؟ یہ مجھ پر منحصر نہیں ہے. مجھ پر یہ منحصر ہے کہ میں خدا کی باتوں پر ایمان رکھوں. یہ میرا ہے, میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں جو میرا ہے. آمین. اب وہ لوگ جو بیمار ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. بیماری اس وقت ختم ہو چکی ہے. دیکھیں, یقیناً جب ایک گناہ گار دیکھ لیتا ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں گناہ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک قابل رحم شکل ہے جب آپ کہتے ہیں گناہ کرنا ہی ہے, لیکن جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کو مزید گناہ نہیں کرنا ہے, وہاں ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو لان تان کرتے ہیں. ہاللویہ, ہاللویہ. سوائیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, تمام باتوں کے لیے دعا کریں گے.